لا تحزن إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں کھول کے بتائیے، تفصیل کے سمجھائیے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے. تو قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جو یہ اعمال سارے کے سارے اپنانے والے لوگ ہیں، یہ ہیں سچے لوگ اور یہ ہیں جو متقی لوگ ہیں. تو ہمیں اپنی زندگی اس آیت مبارکہ کے مطابق بنا لینی چاہیے. چنانچہ تقویٰ پر اللہ تعالیٰ بہت انعام عطا فرماتے ہیں. سب سے پہلا انعام کہ اللہ تعالیٰ بندے کو علم عطا فرما دیتے ہیں. ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو تمہیں اللہ علم عطا فرمائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کے سینے کو علم کے نور سے منور فرما دیتے ہیں جو متقی انسان ہوتا ہے. موقع کے مناسب صحیح بات وہ کرتا ہے، اس کے اندر ایک بہادری ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، تقویٰ اس کو بے خوف بنا دیتا ہے. چنانچہ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک طالب علم آیا تو حجاج بن یوسف بہت ہی متکبر قسم کا بندہ تھا. اس نے طالب علم کو کہا اے لڑکے تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں کہ ثقیف کا تو شیطان ہے. اس کے قبیلہ بنو ثقیف تھا. تو طالب علم نے اتنے بڑے جابر حاکم کے سامنے صاف بات کر دی. حدیث مبارکہ میں ہے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد یہ ہوتا ہے کہ جابر سلطان کے سامنے سچ بات کر دی جائے. اس بچے نے بے خوف و خطر ہو کر کہہ دیا کہ تو ثقیف کا شیطان ہے. حجاج نے کہا تو دیوانہ ہے اور قابل علاج ہے، اچھا یہ بتا کہ امیر المومنین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا امیر المومنین حضرت علی عنہ پر اللہ رحمت فرمائے، وہ اللہ کے مقرب تھے. اس نے کہا نہیں، میری مراد عبد الملک بن مروان سے ہے، بادشاہ جس نے اس کو حاکم بنایا تھا. لڑکے نے جواب دیا کہ عبد الملک بن مروان نے تو اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان بھی اس کو نہیں سما سکتے، اتنے گناہ ہیں. تو حجاج بن یوسف نے پوچھا اچھا بتا اس کا گناہ کون سا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلا گناہ تو یہ ہے کہ تیرے جیسے بندے کو اس نے حاکم بنا دیا. اس سے بڑا گناہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو رعایا کے مال اور خون کو حلال سمجھتا ہے، تجھ جیسا ظالم کو حاکم بنا دیا، اس سے بڑا گناہ وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ اب حجاج نے اپنے ادھر ادھر ساتھیوں کو دیکھا کہ اس لڑکے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ باغی ہو چکا ہے، اس کو قتل کروا دینا چاہیے. جب انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو قتل کروا دیا جائے تو لڑکے نے فوراً جواب دیا کہ حجاج بن یوسف تیرے بھائی فرعون کے مصاحب تیرے مصاحبوں سے زیادہ اچھے تھے. انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے قتل میں جلدی نہ کرنا، اور تیرے مصاحب مشورہ دے رہے ہیں کہ جلدی کرنا. اس کا مطلب تیرے بھائی کے مصاحبوں سے تیرے مصاحب زیادہ جو ہے وہ نالائق ہیں. اب ایسا جواب سن کے حجاج بن یوسف کے دل میں اس کے ساتھ تھوڑی سی نرمی پیدا ہو گئی. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا میں نے تمہارے لیے ارادہ کیا ہے کہ 4000 دینار میں دوں گا تاکہ تم اپنی ضروریات پوری کر سکو. اس نے کہا کہ مجھے درہم دینار کی کوئی ضرورت نہیں،
میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرا منہ سفید کرے اور تیرے ٹخنے بلند کرے۔ اب اس بات کو سن کر حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے اس لڑکے نے کیا کیا ہے؟ ان کا نہیں۔ اس نے کہا اس نے مجھے بد دعا دی ہے، اللہ تیرا منہ سفید کرے، اس سے مراد اللہ تجھے برس کی مرض میں مبتلا کرے، اور تیرے ٹخنے بلند کرے، اللہ تجھے سولی پہ لٹکائے۔ یہ جرأت اور یہ بہادری اس طالب علم کے اندر کیسے آئی؟ تقوی کی وجہ سے آئی۔ اللہ نے اس کو علم کا نور دیا تھا اور بہادری دی تھی، اور وہ حق کی بات کہنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر دوسری چیز جو تقوی پہ ملتی ہے اس کا نام ہے معیت خداوندی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تو متقیوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ متقی کے ساتھ ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ آپ غور کیجئے، نبی علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر عنہ غار ثور کے اندر ہیں، اور کفار غار ثور کے دروازے پر پہنچ گئے۔ صدیق اکبر عنہ فرماتے ہیں اگر وہ تھوڑا جھک کر دیکھ لیتے تو ان کی نگاہیں ہم پر پڑ جاتی، ہم ان کی باتیں سن رہے تھے، اتنا قریب تھے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ ہوا کیا کہ غار کے دروازے کے اوپر ایک مکڑی نے جالا بن دیا اور ایک کبوتری نے انڈے دے دیے۔ انہوں نے جب غار کو دیکھا تو انہوں نے کہا اس کے اوپر تو جالا لگا ہوا ہے مکڑی کا، لگتا ہے کوئی بندہ اس میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی کہ دیکھو گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اور میں اس کمزور سی دیوار کے ساتھ اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دکھا دیتا ہوں، دنیا والوں تم اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو پیچھے سے فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کو لے کر پہنچ گیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہا موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے اب ہم دھر لیے گئے، اب تو پکڑے گئے، آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج کا دریا ہے، اب کہاں جائیں گے؟ اس وقت ایک یقین بری آواز اٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی مدد آئی، اللہ نے دریائے نیل میں راستے بنا دیے، اور بنی اسرائیل والے ان 12 راستوں میں سے گزر گئے۔ جب فرعون گزرنے لگا اللہ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو جب اللہ ساتھ ہوتا ہے اللہ قدم قدم پہ اپنے ایسے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو کامیاب کر کے دکھاتا ہے۔ پھر تقویٰ کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، ہر تنگی میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو متقی بنتا ہے اللہ اس کے کاموں میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ وہ کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا مقصد پورا کرنا چاہتا ہے، اللہ مقصد کا حصول اس بندے کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔